بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ کامیاب ہو۔ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ بات کرتے ہیں اور الہی احکام آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ صبر و استقامت۔ قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، کہ وہ لوگ جو کہ اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں پھر اس کے راستے میں استقامت کرتے ہیں تو خدا کی طرف سے فرشتے ان کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے انسان کو کچھ ہتھیار، کچھ ابزار، کچھ طریقہ کار بتا دیے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہا کہ یہ آدمی اگر یہ طریقہ کار استعمال کرے گا تو پھر خدا اس کی مدد کرے گا۔ لیکن جو آدمی گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کوشش نہیں کرتا، سٹرگل نہیں کرتا، اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھاتا، خدا اس کی مدد نہیں کرتا۔ خدا کی مدد کی شرط یہ ہے کہ آپ میدان میں نکلیں، یعنی استقامت کی شرط یہ ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے، لیکن کوشش خالی کافی نہیں ہے۔ کیا کہا؟ ان الذین قالوا ربنا، کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، یعنی ساتھ ایمان کو ہونا شرط، یعنی سارے جو احوال ہوں گے تو تب آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ پھر ملائکہ نازل ہوں گے، پھر خدا کی طرف سے مدد آئے گی، پھر آپ کا حوصلہ بڑھے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ بنیادی کام آپ نے کرنا ہے۔ تو ان حالات میں ہماری قوم، پاکستانی قوم تب کامیاب ہو سکتی ہے دشمن کے خلاف کہ اس میں استقامت ہو، صبر ہو اور کوشش کریں گے۔ یہ جو صبر ہے، استقامت، یہ انڈیویجول زندگی سے لے کر کے اجتماعی زندگی کو بھی شامل ہے اور ہر قسم کے حالات کو شامل ہے۔ جہاں بھی کوئی مشکل آپ کو آتی ہے، چاہے مشکل آپ کی بیماری کے حوالے سے ہو، چاہے مشکل آپ کی اقتصادی حوالے سے ہو، چاہے دشمن کے حوالے سے ہو، چاہے قوم کے حوالے سے ہو، تب آپ کو کامیابی حاصل ہوگی جب آپ صبر سے اور استقامت سے کام لیں گے۔ یعنی ایک صبر کریں گے، دوسرا جس مشن پر چل رہے ہیں اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ وقت نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے پر اعتراض کریں، اعتراض ہونا چاہیے، اعتراض حق ہے قوم کا، جو ٹیکس دیتی ہے اس کا حق ہے، لیکن یہ وقت نہیں ہے۔ اس وقت اعتراض کرنا دشمن کو موقع دینا ہے، دشمن کی مدد کرنا ہے۔ اور پھر آپ کی خدمت میں ایک اور بات عرض کروں، دیکھیں نا، بہن بھائیوں میں گھر میں اختلاف ہوتا ہے، نوک جھوک رہتی ہے، مخالفت ہوتی ہے، لیکن جب گھر پر حملہ ہوتا ہے وہی بہن بھائی مخالفت کو سائڈ پر رکھتے ہیں، اس گھر سے دفاع کرتے ہیں۔ اور یہ دفاع آپ نے کرنا، آپ کی قوم نے کرنا، آپ کے بچوں نے کرنا۔ اور دشمن جب آپ پر حملہ آور ہوتا ہے وہ نہیں چیک کرتا ہے، وہ دیکھ کر نہیں مارتا کہ شیعہ یا سنی ہے، یہ پنجابی ہے یا بلوچی ہے،
یہ پٹھان ہے، یہ بلتی ہے، وہ آپ کو ایز اے پاکستانی ٹارگٹ کرتا ہے. تو اس کے مقابلے میں کامیابی تب ہوگی کہ آپ یہ دیکھ کر کے دفاع نہیں کریں گے کہ میں دفاع کر رہا ہوں تو پنجابی ہوں، یہ دفاع کر رہا ہے تو بلتی ہے، بلکہ ایز اے پاکستان وہاں شناخت مٹ جانی چاہیے، قوم کی، قبیلے کی، فرقے کی، وہاں شناخت ایک ہی ہونی چاہیے. اور اس میں کامیابی تب ہوگی جب متحد ہوں گے، اللہ پر ایمان رکھیں گے اور استقامت دکھائیں گے. اور وہ جو فورسز آپ کا دفاع کر رہی ہیں ان کو سپورٹ کریں گے، آپ کو ان کی حوصلہ افزائی کریں گے. فوج اکیلا کچھ نہیں کر سکتی جب تک عوام اس کے ساتھ نہ ہو. اس کی مثالیں ملتی ہیں. عوام نے ساتھ چھوڑا ہے تو شکست ہوئی ہے. صدام کو کیوں شکست ہوئی؟ عوام نے ساتھ چھوڑ دی. امریکہ کے 3 دن پہلے حملے سے پہلے صدام نے عوام میں اسلحہ تقسیم کیا. عوام نے کہا جی استعمال کریں گے لیکن تیری سپورٹ میں نہیں کریں گے، بعد میں استعمال کریں گے. اور جس ملک میں فوج ناکام ہو جاتی ہے پھر دوسری فوجیں آ جاتی ہیں. بے شک آپ کی فوج کامیاب رہے گی، آپ ہیں، آپ کی فوج ہے، وہ آپ کے بھائی ہیں، وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، وہ آپ کے ہمسائے ہیں، وہ آپ کے محلے والے ہیں، باہر سے نہیں ہیں. لیکن جب یہ فوج ناکام ہو جائے گی تو باہر سے آنے والی فوج، وہ نہ ان میں آپ کو کوئی بھائی ہے، نہ کوئی آپ کا رشتہ دار ہے، نہ آپ سے ہمدردی رکھنے والا، نہ آپ سے پیار رکھنے والا. لہذا اس مشکل وقت میں اپنی فوج کو، اپنی حکومت کو سپورٹ کریں. آپ وزیر اعظم کو مانتے ہیں نہیں مانتے، لیکن دشمن کے سامنے وہی وزیر اعظم. بے شک امیر المومنین نے اپنے 2 پیارے بیٹوں کو، جنت کے جوانوں کا، عثمان کی خلیفہ 7 کی حفاظت کے لیے بھیجا. کسی نے مولا سے پوچھا کیوں؟ کہا میں نے اس شخص کی حفاظت کے لیے نہیں بھیجا، میں نے اس منصب کی حفاظت کے لیے بھیجا. آپ نے ووٹ وزیر اعظم کو دیا ہی نہیں دیا، آپ اس کے حامی ہیں ہی نہیں، لیکن اس وقت وہ ملک کا سربراہ ہے. جب جنگ ختم ہو جائے گی ہم اس سے حساب لیں گے، جب حالات نارمل ہو جائیں گے ہم اس کے پھر مخالف ہوں گے. لیکن اس وقت ملک کو، قوم کو یکجا ہونا چاہیے. صلاح الدین ایوبی نے بڑا پیارا جملہ کہا جو آدمی جنگ کے دوران تنقید کرے فوج پر، ملک پر، حکومت پر، وہ غدار ہے. جنگ کے دوران، اس کے بعد آپ آزاد ہیں. اور پھر ہر آدمی اس نے استقامت اپنے میدان میں دکھانی ہے. ایک چھوٹے سے بچے سے لے کر کے فوجی تک سارے ذمہ دار ہیں. جو جس کے پاس قلم ہے وہ قلم سے ملک کا دفاع کرے، جو سوشل میڈیا پر ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ملک کا دفاع کرے. جو آدمی کسی اور میدان میں ہے وہاں مدد کر سکتا ہے وہ مدد کرے، سپورٹ کرے. کیونکہ جنگیں اکیلی ایک فورس نہیں لڑ سکتی، ایک شعبہ نہیں لڑ سکتا. جنگیں وہ کامیاب ہوتی ہیں جس میں پوری قوم یکجا ہو کر دشمن کے مقابلے میں آ جاتی ہے، استقامت دکھاتی ہے، کھڑی ہو جاتی ہے. اور جب تک مسلمان متحد رہیں کامیاب رہیں. جب تک مسلمانوں کے اندر غدار نہیں رہا کامیاب رہیں. کیونکہ مسلمانوں کو اسلحے کے ذریعے شکست نہیں دی جا سکتی، ان کو اندر غدار پیدا کر کے ان کو شکست دی جا سکتی، ان کے اندر خائن پیدا کر کے ان کو شکست دی جا سکتی. بس کوشش کریں ان حالات میں حب الوطنی کا ثبوت دیں. بس جب آپ کھڑے ہو جائیں گے، پاور دکھائیں گے، دشمن کے مقابلے میں آ جائیں گے تو پھر خدائی مدد آپ کے شامل حال ہوگی. پھر آپ کا چھوٹا سا ہتھیار، اسلحہ
دشمن کے بھاری اسلحے پر غالب رہے گا. آپ کے ایک سپاہی دشمن کے ہزاروں سپاہیوں کا مقابلہ کرے گا. آپ کا چھوٹا سا بچہ وہ اتنی بہادری دکھائے گا کہ دشمن گھبراہٹ کا شکار ہو جائے گا. اور یہ دیکھیں وطن سے انسان کی پہچان ہوتی ہے. وطن ہے تو آپ کی پہچان ہے. دیکھیے نا آپ وہ قومیں جن کے ہاں جنگ و جدال ہے، جن کے ہاں ثبات نہیں پایا جاتا، جن کے ہاں سکون اور امن نہیں پایا جاتا، وہ ذلیل ہو رہی ہیں دنیا میں. نام لینا مناسب نہیں کسی ملک. آپ کے پاس ارد گرد آپ کے 4-5 مثالیں موجود ہیں. ادھر کی ضرورت نہیں ہے. دنیا بھر میں بیچارے ذلیل ہو گئے، ٹریجڈی کے شکار ہو گئے. کس وجہ سے؟ ملک میں سکون نہیں ہے، جنگ کی حالت میں. اور ایک دفعہ جب جنگ شکست ہو جاتی ہے نا، پھر اس ملک کو کئی سال لگتے ہیں دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے سے. اور آج کا دشمن پیار اور محبت کی زبان والا نہیں ہے. آپ اگر پیار اور محبت کریں گے، جواب نہیں دیں گے، تو وہ چڑھائی کرے گا مزید. اگر اس کو بھرپور جواب ملے گا رک جائے گا. اب دنیا کے بڑے بڑے ملک کیوں ایران پر حملہ نہیں کر رہے؟ کیوں؟ آیا وہ نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں اس وجہ سے؟ آیا وہ تسبیح زیادہ گھماتے ہیں اس وجہ سے؟ نہیں، ان کے پاس ہتھیار ہے، ان کے پاس اسلحہ ہے، قوم متحد ہے. ورنہ ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ یمن میں خرچہ کر رہے ہیں؟ ان کے لیے وہ راستہ بند ہوا ہے تجارتی. ان کے لیے لبنان میں ٹینشن بنی ہوئی ہے، ان کے لیے عراق میں ٹینشن بنی ہوئی ہے. وہ جڑ پر حملہ کریں اور جان چھڑائیں اپنی، یہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کہ قوم کھڑی ہے، متحد ہے. تو آپ بھی اگر ایز اے قوم کھڑے رہیں گے، متحد ہو جائیں گے، استقامت دیں گے، صبر سے دکھائیں گے، تو آپ کا ملک قائم و دائم رہے گا. اور ہمیشہ قومیں وہ کامیاب ہوتی ہیں جو وقت کے مطابق بات کرتی ہیں، وقت کے مطابق اپنے لیے اظہار رائے کرتی ہیں. اب اس وقت اس بات کا ہے کہ آپ ہر طریقے سے اپنے فوج کا، اپنے ملک کا، اپنی حکومت کا جو ہے وہ دفاع کریں اور اس کو سپورٹ کریں. اس وقت تنقید کا وقت نہیں ہے، تجویز کا وقت نہیں ہے، اس وقت سپورٹ کرنے کا وقت ہے. اور یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، بہت بڑی پاور ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ اتنا ہنگامہ ہوتا ہے کہ سمجھ ایسی آتی ہے کہ اس ملک میں پتہ نہیں کیا ہو گیا، گراؤنڈ میں حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اور اس سوشل میڈیا کی واویلے کی بنیاد پر بین الاقوامی طاقتیں فیصلہ کرتی ہیں، اس کی بنیاد پر ملکوں کو بعض کو فتح حاصل ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر بعض کو ملکوں کو شکست ہو جاتی ہے. بس ہمیں جو ہے اس وقت اس چیز کی طرف توجہ دینی چاہیے جس کی ہمیں ضرورت ہے. بسم اللہ الرحمن